خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے یہودیت ان اعمال اور عقائد کا نام تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، بنی اسرائیل کی کامیابی کے لیے نازل فرمائے تھے، لیکن رفتہ رفتہ یہودیوں نے ان عقائد کو، ان اعمال کو اور ان نظریات کو بھلا دیا اور عقیدے کی اور عمل کی ان خرابیوں میں مبتلا ہو گئے جن کی وجہ سے ان کی کامیابی ناکامی ہوئی اور ان کی ترقی ترقی میں بدل گئی، اور یہودیت وہ شجرہ خبیثہ، وہ ناپاک درخت اور وہ نجس العین قسم کا درخت بن کر ابھری جس کی ہر شاخ، جس کا ہر پتا اللہ کے غضب کا، اللہ کی لعنت کا اور اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بن گیا۔ یعنی اب یہودیت عصر حاضر میں یہودیت ان عقائد، ان نظریات اور ان اعمال کا دوسرا نام بن گئی جو کسی شیطان نے ایجاد کیے تھے، جو کسی انسان نے نہیں یا کسی نبی نے نہیں بلکہ شیطان نے ایجاد کیے تھے، اور یہی وہ شیطانی رستہ تھا جس میں وہ باندھ کر تمام انسانوں کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو، خصوصاً مسلم حکمرانوں کو دوزخ کی طرف گھسیٹتا رہا اور اب تک دوزخ کی طرف گھسیٹ رہا۔ بس یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ یہودیوں کے ان امراض سے، یہودیوں کی ان بیماریوں سے، یہودیوں کی ان برائیوں سے جگہ جگہ بچنے کی تلقین فرمائی ہے، اور خاص طور پر یہودیوں کے ساتھ دوستی سے اور تعلقات قائم کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو بتلا دیجئے کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی خوش اور راضی نہیں ہو سکتے بشرطے کہ تم ان کے مذہب کو اختیار نہ کر لو، تم ان کے مذہب کے پیروکار نہ بن جاؤ۔ یہ آیت ان لوگوں کو بار بار پڑھنی چاہیے جو یہود کو راضی کرنے کی فکر میں ہر وقت گھٹتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر آج کے بالکل بے غیرت اور بے ضمیر مسلم حکمرانوں کو یہ آیت پڑھنی چاہیے جنہوں نے اپنی معیشت کی باغ ڈور یہود و نصارہ کے قبضے میں دے رکھی ہے، جنہوں نے اپنے نظام حکومت یہود و نصارہ کے ہاتھ میں دے رکھا ہے، ان بزدل حکمرانوں کو اور ان بزدل بے غیرت جرنیلوں کو یہ آیت بار بار پڑھنی چاہیے۔ یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے، ہاں تم کو اگر دوست بنانا ہے، ان سے تعلقات قائم کرنا ہے تو انہیں دوست بنانے کا اور ان سے تعلقات قائم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم ان کی دوستی کی قیمت کے طور پہ، تم ان سے تعلقات قائم کرنے کی قیمت کے طور پہ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جاؤ، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، وہ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ لیکن تم ہرگز یہ نہ سوچنا کہ اپنے ایمان سے دستبردار ہوئے بغیر اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھوئے بغیر تم ان کے ساتھ دوستی قائم کر لو گے، تم ان کے ساتھ تعلقات قائم کر لو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضابطوں کو کسی کے اندر توڑنے کی، کسی کے اندر ختم کرنے کی قوت نہیں ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ اے بزدل حکمرانوں، اے بزدل مسلم جرنیلوں، ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے ماضی کے کالے کرتوتوں کو بھلا کر اور اپنے ماضی کے کالے کرتوتوں سے توبہ کر کے جا کر فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں، فلسطینی مجاہدین کی حمایت میں اور ان یہودیوں، درندوں اور وحشیوں اور ظالموں کے خلاف اپنے جنگی ساز و سامان کو، اپنے توپوں کو، اپنے ٹینکوں کو اور اپنی میزائلوں کو اور اپنے فائٹر جیٹوں کو ان کے خلاف استعمال کرو اور اپنے فائٹر جیٹوں کو عملی جامہ پہناؤ۔ ورنہ اس بات کو یاد رکھو کہ جس طرح یہ شیطانی رستہ آج یہودیوں کو گھسیٹ کر جہنم کی خوفناک وادی میں دھکیل رہا ہے، کل قیامت کے دن یہی شیطانی رستہ تمہیں بھی اس خوفناک وادی میں دھکیل دے گا۔ جس طرح فلسطینی شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ یہودیوں کے لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس دنیا کے اندر عبرت کا سامان بنے گا۔ اے دنیا کے مسلم جرنیلوں اور اے دنیا کے بزدل اور بے غیرت حکمرانوں، تمہارے لیے بھی عبرت کا سامان بنے گا۔ جس طرح فلسطینی معصوم بچوں کی لاشوں کا ایک ایک ٹکڑا کل قیامت کے دن یہودیوں کو جہنم کا توق پہنائے گا، یہودیوں کو آگ کا توق پہنائے گا، اسی طرح اے دنیا کے مسلم جرنیلوں، اے دنیا کے بزدل اور بے غیرت مسلم حکمرانوں، تمہیں بھی وہ جہنم کا توق پہننا پڑے گا۔
جس طرح آج یہودیوں کے ٹینک، یہودیوں کی میزائل، یہودیوں کے توپ، یہودیوں کے فائٹر جیٹ آج فلسطینی مسلمانوں کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں اور فلسطینی مسلمانوں کے جسموں کو چیتڑا چیتڑا کر رہے ہیں۔ اے دنیا کے بے غیرت جرنیلوں، اے دنیا کے بے غیرت حکمرانوں اور بزدل حکمرانوں اور بے ضمیری کے تمغہ حاصل کرنے والے جرنیلوں، بے ضمیری کے تمغہ حاصل کرنے والے حکمرانوں، کل قیامت کے دن تمہارے بے جسموں کو چیتڑا چیتڑا کر دیا جائے گا۔ اور تم جو آج جن ٹینکوں کے یا جن توپوں کے یا جن فائٹر جیٹوں کے یا جن میزائلوں کے محافظ بنے بیٹھے ہو، تم اس بات کو یاد رکھنا اے بے غیرت حکمرانوں، اس بات کو یاد رکھنا اللہ بھی اپنے ٹینک کا، اللہ بھی اپنی میزائل کا، اللہ بھی اپنے توپ کا، اللہ بھی اپنے فائٹر جیٹ کا محافظ بنا بیٹھا ہے۔ اور اللہ کا ٹینک، اللہ کی توپ اور اللہ کی میزائل تمہارے میزائلوں سے، تمہارے توپوں سے اور تمہارے ٹینکوں سے، تمہارے فائٹر جیٹوں سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ جس طرح آج فلسطینی مسلمانوں کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر اے دنیا کے بزدل حکمرانوں، تم اپنی زوال پذیر عیش و عشرت کی کرسی پر بیٹھ کر ہمارے فلسطینی مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہے ہو، تم یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہمارے یہی فلسطینی شہداء، ہمارے یہی فلسطینی معصوم بچے کل قیامت کے دن اپنی ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ والے اور جہیر جواہرات سے مرصع عیش و عشرت کی کرسی پر بیٹھ کر تمہاری ہولناک اور عبرتناک سزا کا معائنہ کر رہے ہوں گے۔ اور یہاں تو ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے، ہماری فلسطینی مسلمان بہنوں کے، ہماری فلسطینی مسلمان ماں کے اور ہمارے فلسطینی معصوم بچوں کے اور ہمارے فلسطینی شہداء کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کو اکٹھے بھی کیے جا رہے ہیں، ان کو دفن بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن اے بزدل حکمرانوں، اے بے غیرت حکمرانوں، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت تمہارے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، تمہاری ہڈیوں کو پگھلا کر لاکھ کر دے گا، تو وہاں تمہیں کوئی جمع کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ اس لیے اے بزدل حکمرانوں، ابھی بھی وقت ہے کہ اس خوفناک انجام سے بچنے کے لیے اور اس ہولناک انجام سے بچنے کے لیے جا کر فلسطینی مجاہدین کی اور فلسطینی عوام کی حمایت میں تم اسرائیلیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، ان درندوں کے خلاف عالم بغاوت کو بلند کرو اور اپنے جنگی ساز و سامان کو استعمال کرو اور اپنے اندر صدام حسین جیسی غیرت اور صدام حسین جیسی شجاعت و بہادری پیدا کرو۔ ورنہ آج جس کرسی کی خاطر